میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ایسی ہوگی اور میں اتنا بے بس ہو جاؤں گا۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ زندگی ایسے موڑ پر لے آئے گی جہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہوگا، اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، اور وہ سب کرنا پڑے گا جس سے میری جان ہی نکل جائے گی۔ ہوا کچھ یوں کہ میری شادی میری ماں نے اپنی پسند کی لڑکی سے کروائی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی میں بیرون ملک چلا گیا۔ یوں تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد گھر سے فون آنے لگے۔ میں مسلسل فون آنے سے تنگ آ گیا، کیونکہ اب میری بیوی روز فون کر کے میری ماں کی شکایت لگاتی کہ پڑوسی سے میری ماں کا چکر چل رہا ہے، کہیں وہ ہمارے سر میں خاک ڈال کر بھاگ نہ جائے۔ مجھے سن کر بہت عجیب لگتا، اور اکثر میں اپنی بیوی کو بری طرح سے جھڑک دیتا۔ اس کے برعکس میری ماں مجھے روز فون کرتی، لیکن وہ تو بہو کی اتنی تعریفوں کے پل باندھ دیتی جسے سن کر میں حیران تھا۔ اب میں اکثر اپنی بیوی کو ڈانٹ دیتا، اور اسی بات پر اب ہماری لڑائی رہنے لگی تھی۔ کئی دن وہ مجھ سے ناراض رہتی، لیکن پھر میں اسے منا لیتا اور اسے سمجھاتا کہ میری ماں ایسی نہیں ہے اور ان کے خلاف میں کچھ بھی نہیں سن سکتا۔ میری باتیں سن کر میری بیوی چپ ہو جاتی۔ اب وہ دبے لفظوں میں مجھے میری ماں کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کرتی جسے میں اتنا اہم نہیں سمجھتا تھا، اور اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا۔ لیکن اب میرے ذہن میں یہ باتیں گردش کرنے لگی تھیں۔ جو میں سوچنا نہیں چاہتا تھا وہی اب میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میں بہت ہی پریشان ہو چکا تھا اور سوچتا تھا کہ میری بیوی تو میری ماں کی شکایت لگاتی ہے، جبکہ میری ماں اس کی تعریفیں کرتی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اب حیرت ہونے لگی تھی، اور اسی پریشانی میں بہت دن گزر گئے، اور پھر بیوی کے فون آنا بند ہو گئے۔ اب وہ مجھے کچھ بھی ماں کے بارے میں نہیں بولتی تھی، نہ ہی کوئی شکایت کرتی۔ جب کبھی اس کا فون آتا تو خیریت پوچھ کر فون بند کر دیتی۔ میں اپنی بیوی کے اس رویے پر حیران تھا کہ اسے اتنی جلدی کیسے سمجھ آ گئی، اور وہ سمجھ بھی گئی۔ میری بیوی کی سب باتیں اور اس کے برعکس میری ماں کا میری بیوی کی تعریفیں کرنا۔ میں اب دونوں کے رویوں پر حیران تھا، اور پھر میں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں جا کر ہی مجھے کچھ سمجھ آ سکتا تھا آخر مسئلہ کیا ہے۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ مجھے جب چھٹیاں ہوئیں تو میں بنا بتائے گھر آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے اپنے سامنے ایک دم دیکھنے سے کیا تاثرات ہوتے ہیں، اور یہ دونوں کیا کہیں گی۔ میں جیسے ہی گھر آیا تو آگے کا منظر دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری ماں تو وہ ماں لگ ہی نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ اب تو وہ کوئی ماڈرن خاتون لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بہت بدل لیا تھا، اور وہ بھی کیسے۔ یہ سوچ اسی وقت میرے دماغ میں آئی جب میں اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ جب ماں کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ گھبرا گئی، مجھے ایسے اپنے سامنے دیکھ کر، اور پھر خود پر قابو پاتے ہی ہنس پڑی۔ میری آواز سن کر میری بیوی بھی صحن میں آ گئی اور مجھے بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوشی اس کی آنکھ میں پھوٹ رہی تھی، کیونکہ میں اسے کافی دنوں بعد دیکھ رہا تھا۔ اور پھر یوں ہی دن گزرتے گئے۔ میری بیوی اب مجھے تفصیل بتانے لگی، جسے سن کر میں اسے کہتا کہ تمہارا وہم ہوگا، میری ماں ایسی نہیں ہے۔ میں اسے لڑائی نہیں چاہتا تھا، اس لیے بڑے آرام سے اسے سمجھانے لگا، لیکن میری بیوی افسوس سے مجھے دیکھنے لگی۔ اب میں بھی روز کی چڑ چڑ سے تنگ آ گیا تھا، اور اب میں ہر وقت غصے میں رہنے لگا۔ بیوی کی باتیں مجھے بہت پریشان کر چکی تھیں، اور پھر اس کی باتوں میں آ کر میں اپنی ماں کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا برائی ہے؟ مجھے اپنی ہی سوچ پر افسوس ہوا، خود کو ملامت کیا، اور دماغ سے فضول باتیں جھٹک دیں کہ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسا برا سوچنے لگا ہوں۔ مجھے لگا کہ میں ہی پاگل ہوں جو بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ میری بیوی کم سن تھی، اور میں اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتا تھا کہ ابھی وہ چھوٹی ہے، خود ہی ایسے اسے سمجھ آ جائے گی۔ لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے۔ جو مجھے نظر آ رہا تھا اصل میں ویسا کچھ نہیں تھا۔ میں ان سب باتوں سے انجان اپنی بیوی کو سمجھا رہا تھا، وہ میری ماں کے لیے کچھ بھی برا نہ کہے۔ اور پھر میری بیوی کو جیسے چپ ہی لگ گئی۔ اب وہ کسی معاملے میں نہیں بولتی تھی اور نہ ہی اپنی رائے دیتی تھی۔ میں بھی خوش تھا کہ چلو کچھ دن تو سکون ہوگا، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ بیوی کو ابھی میری باتوں کا غصہ تھا۔ میں اب گھر میں رہتا تھا اور گھر کی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا۔ میری ماں میرے آنے سے خوش تھی، یہ صرف مجھے لگتا تھا، کیونکہ میری ماں بہت بدل گئی تھی، نئے کپڑے پہنتی، اور میری بیوی اس کے برعکس گھر کے کاموں میں ہی لگی رہتی۔ اور بہت دفعہ میں نے اپنی بیوی کو بلا کر بھی کہا کہ اچھے کپڑے پہنا کرو،
لیکن اس کا کہنا تھا کہ اگر گھر میں تیار ہو کر بن ٹھن کر رہوں گی تو پھر گھر کے کام نہیں کر سکوں گی۔ میں اس کی یہ بات سن کر چپ ہو گیا۔ میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ صحیح تو بول رہی تھی وہ، اور میں اسے کہتا بھی تو اور کیا کہتا۔ مجھے اب دونوں کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اب بہت عجیب سا لگ رہا تھا یہ سب دیکھ کر۔ جب میں بیرون ملک گیا تھا تب تو ایسا کچھ نہیں تھا، گھر میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں تھا۔ اب کیسے اتنا سب کچھ ہو گیا؟ مجھے بھی اب محسوس ہونے لگا تھا۔ میری ماں کچھ زیادہ ہی گھر سے باہر رہنے لگی تھی۔ میں نے یہ بات اتنی نوٹ نہیں کی تھی، لیکن اب کچھ زیادہ میری ماں تیار ہو کر باہر جایا کرتی تھی۔ میں اس کے روپ کو دیکھ کر حیرانگی سے اسے دیکھتا رہا کہ ماں نے خود کو کیا سے کیا بنا لیا تھا۔ میری ماں تو اب وہ لگتی ہی نہیں تھی۔ میں ان کو بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اب ان پر شک ہونے لگا تھا تو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا اور خود ہی اس معاملے کے بارے میں سوچنے لگا۔ خیال آیا کہ مجھے شک نہیں کرنا چاہیے، اور پھر کبھی خیال آتا کہ ایک دفعہ دیکھ لینے سے کیا حرج ہے، اور پھر یوں ہی کرتے کرتے میں اپنی ماں کی حرکتیں نوٹ کرنے لگا۔ میں جب بھی اپنی ماں سے بات کرتا تو ایسے لگتا میں کسی اور سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے بولنے میں بھی بدلاؤ آ چکا تھا، اور ہر وقت میری ماں بن ٹھن کر رہتی۔ میرے باپ کے انتقال کے بعد ماں نے بننا سنورنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب مجھے حیرانگی ہوتی تھی ان کو ایسا دیکھ کر۔ اب میری ماں روز کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے باہر جاتی تھی، اور میری بیوی گھر پر تمام کام سر انجام دیتی۔ اس نے اب ماں کے بارے میں بولنا چھوڑ دیا تھا۔ صرف گھر ہی کی کوئی بات کرتی یا اپنے بارے میں جو بات ہوتی صرف وہی مجھ سے شیئر کرتی۔ بعض دفعہ تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا کہ کیا کر رہے ہو، اپنی ماں پر یہ شک کیسے؟ لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، جو بار بار مجھے غلط ہونے کا کہہ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری ماں اور میری بیوی میں کون صحیح اور کون غلط ہے۔ میں ان دونوں کی باتوں میں بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ عجیب ہی صورتحال تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنی ماں کے برتاؤ پر حیران تھا۔ میری ماں مجھ سے زیادہ باتیں نہیں کرتی تھیں، کیونکہ وہ گھر پر ہی نہیں ہوتی تھیں۔ اب ساتھ والے پڑوسی بھی اماں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تھے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھیں، لیکن میں چپ رہتا تھا کہ مجھے اب سچ پتہ کرنا تھا۔ کوئی میری ماں پر بات کرے تو کیوں کرے، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی۔ اب میں مکمل شک کی زد میں آ چکا تھا۔ سوچ سوچ کر دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو چکی تھیں، لیکن مجھے ماں کی سمجھ پھر بھی نہیں آئی تھی۔ میری بیوی سے بھی کچھ نہ کہہ سکا تھا، کیونکہ میں نے ہی اسے ماں کے خلاف بولنے سے منع کیا تھا۔ اب اگر میں اپنا شک ظاہر کرتا تو مجھ سے ناراض ہو جاتی کہ پہلے میں نے اس کی بات کیوں نہیں سنی۔ اب میں نے ایک فیصلہ کیا کہ ماں کے گھر سے باہر جاتے ہی میں اس کے کمرے کی تلاشی لوں گا۔ تلاشی بھی چپ چاپ کرنا چاہتا تھا کہ بیوی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اگلے دن روز کی طرح ماں باہر گئی تو میں کسی بہانے ماں کے کمرے میں آ گیا اور کمرے میں نظریں دوڑانے لگا۔ مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی۔ اب میری نظر الماری پر تھی۔ میں نے جو ہی الماری کھولی تو سامنے جو نظر آیا اسے دیکھ کر تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ الماری میں بہت سارا پیسہ اور زیورات پڑے ہوئے تھے۔ اتنا تو میں کماتا نہیں، میری ماں نے یہ سب کہاں سے لیا تھا؟ میں چپ چپ وہاں سے اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا۔ اب مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، بلکہ پوری دال ہی کالی نظر آ رہی تھی۔ میں شک و شبہات میں ڈوب چکا تھا، اور اب مجھے بہت ہی بے چینی ہو رہی تھی، کیونکہ یہ کیسے پتہ کروں کہ میری ماں کیا کرتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ سوچنے پر مجھے یہ خیال آیا کہ اب جب بھی ماں گھر سے باہر جائے گی تو میں ان کا پیچھا کروں گا۔ مجھے اب سچ جاننا ہی ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ بیوی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں اور کیا کرنے والا ہوں۔ اسے میں نے کسی بھی بات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ خود ہی سب فیصلے طے کر بیٹھا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اگلے روز ماں معمول کے مطابق تیار ہو کر گھر سے نکل گئی، اور میں بھی بیوی کو کام کا کہہ کر اماں کے پیچھے نکل پڑا۔ میری ماں کی چال ڈھال بھی بدل گئی تھی۔ وہ کسی ماڈرن لڑکی کی طرح چل رہی تھی۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی تھا۔ میں ان کا پیچھا اس انداز سے کر رہا تھا کہ ان کو میرا پتہ نہ لگے کہ میں ان کے پیچھے ہی ہوں۔ ماں پتہ نہیں کون کون سے عجیب راستوں سے گزر رہی تھی جو میرے لیے نئے تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، خود کو تھکنے نہیں دیا اور لگاتار ماں کا پیچھا کرتا رہا۔ آخرکار ماں ایک پرانے گھر کے سامنے رک گئی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ میں ماں کو ایسے کھڑا دیکھ کر چپ ہو گیا تاکہ ان کو میں نظر نہ آؤں۔ ماں خود کو مطمئن کر کے اس پرانے گھر میں گھس گئی۔
میں ماں کو یوں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ چوری چھپے یوں آنا اور ایسے کسی کے گھر میں چھپ کر جانا مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن مجھے یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ کچھ تو غلط ہونے والا تھا جو میں نہیں جانتا تھا۔ اب میں بھی اس گھر میں جانے کا سوچ رہا تھا کہ اتنی دیر میں ہٹے کٹے دو مرد اسی گھر کی جانب جا رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر رک گیا۔ وہ دیکھنے میں عیاش قسم کے لوگ لگ رہے تھے۔ مجھے ماں پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں جو دعائیں مانگ رہا تھا کہ ایسا کچھ نہ نکلے، لیکن اب مجھے وہی ہوتا نظر آ رہا تھا جس کا مجھے ڈر تھا، یعنی میری بیوی مجھ سے صحیح اور سچ بولتی تھی اور ماں کے بارے میں صحیح شکایت لگاتی تھی۔ میں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ اکثر لڑائی بھی اسی وجہ سے ہوتی تھی۔ اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ناحق اس پر چیخا چلایا اور اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ اب میں ہمت کر کے اس گھر کی جانب چل پڑا اور گھر کے اندر میں بنا کوئی آواز دیے داخل ہو گیا۔ سامنے برآمدے میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں سب کمروں کو چیک کرتا ہوا جا رہا تھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک کمرے کی طرف رخ کیا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا اور جو کچھ مجھے سننے اور دیکھنے کو ملا، مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کیا حقیقت میرے سامنے آئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں ایسا کچھ کرے گی۔ میں نے قدم واپس موڑ لیے اور بنا ان کو ظاہر کیے میں گھر سے باہر نکل پڑا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے گھر پہنچا اور کیسے خود کو قابو کیا۔ مجھے اتنا گہرا صدمہ لگا تھا کہ میں سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ میری کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ میری ماں کیسے مجھ سے دھوکہ کر سکتی تھی؟ آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنے سر کے بال نوچ ڈالوں۔ میں بہت ہی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، میں گم سم ہو کر رہ گیا تھا۔ میری بیوی بار بار آ کر مجھے کھانے کا کہہ رہی تھی، لیکن میری تو بھوک پیاس اب تو میری ماں نے اڑا دی تھی۔ اب کیسی بھوک کیسی پیاس، مجھے لگ رہا تھا کہ میرے دماغ کی نس پھٹ جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں مسلسل تکلیف میں تھا۔ یہ تکلیف بھی میری ماں کی دی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر اس وقت یقین کر لینا چاہیے تھا۔ میں جب سے ماں کی اصلیت دیکھ کر آیا تب سے مجھے اپنی ماں سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اتنا گھٹیا کام میری ماں کرتی تھی اور میں ان کو بہت نیک سمجھتا تھا۔ میری ماں کے جیسا کوئی نہیں، میری ماں ایسا نہیں کر سکتی، یہ الفاظ بار بار میں اپنی بیوی کو کہا کرتا تھا۔ میرا یقین، میرا غرور، میرا فخر سب کچھ مٹی میں مل چکا تھا۔ میرا جو اعتبار تھا اپنی ماں پر وہ کرچی کرچی ہو چکا تھا، جس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میری بیوی اب میری حالت دیکھ کر پریشان ہو چکی اور بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ آخر کیا ہوا ہے، اب میں سے کیا کہتا۔ میرا غرور جو میری ماں تھی وہی ٹوٹ چکا تھا، اور پھر بیوی کے بار بار اصرار پر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ سب حقیقت بتا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میری بیوی نے مجھے رونے دیا تاکہ سارا غبار نکل جائے اور میں تھوڑا پرسکون ہو جاؤں۔ میری بیوی نے میرا بہت ساتھ دیا، مجھے سنبھالنے لگی۔ ذہنی دباؤ سے نکالنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کی وجہ سے میں اب نارمل زندگی گزار رہا ہوں، ورنہ کبھی بھی میں ٹھیک نہ ہو پاتا۔ تلخ حقیقت جو میرے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ میری ماں کم عمر غریب لڑکیوں کو پیسے کا لالچ دے کر انہیں ایک غلط کام کروانے والے گروہ کے ہاتھوں اچھے داموں بیچ دیتی، اور یوں میری ماں پیسہ کماتی تھی اور اپنا یہ دھندا بنا لیا تھا، اور جن کے ہاتھوں لڑکیوں کو بیچتی تھی اسی میں سے ایک آدمی کے ساتھ میری ماں کے غلط مراسم بھی تھے۔ یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری ماں کے پاس بہت سارا پیسہ اور زیور کیسے آئے؟ ان سب سوالوں کا جواب ماں کی سچائی جان کر مجھے پتہ چل گیا تھا۔ کچھ دن تو میں اپنے حواس میں ہی نہیں تھا۔ میرے دماغ کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا جسے سنبھلنے میں وقت لگنے تھا، اور پھر اس کے بعد گھر میں یہ ظاہر نہیں کیا۔ مجھے اور میری بیوی کو سب پتہ لگ چکا تھا۔ میری بیوی تو صرف شک کرتی تھی کیونکہ میری ماں روز روز نئے کپڑے پہنتی تھی اور میری بیوی کو گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا تھا۔ تبھی میری بیوی کو ماں پر شک ہو گیا تھا اور بار بار مجھے فون کر کے اسی لیے ماں کا بولتی تھی، اور میں آگے سے اسے جھڑک دیتا، اور میری ماں نے ایسا ڈرامہ کیا کہ مجھے اپنی طرف کر رکھا تھا۔ مجھے غلط سمجھے گا نہیں، اس لیے میرے سامنے میری بیوی کی تعریفیں کیا کرتی تاکہ میں ماں کو غلط نہ سمجھوں اور میرا شک بھی ماں پر نہ جائے۔ میری ماں نے بہت ہی گھٹیا ترین کام کیا تھا جس پر اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ ایسے لوگوں پر اللہ پاک کا سخت عذاب ہے جو دوسروں کی زندگیاں برباد کرتی ہیں۔ ان معصوم بچیوں کا کیا قصور جنہیں یہ بے حس لوگ پیسے کی لالچ میں دھوکہ دیتے ہیں؟
کتنے گھر یہ لوگ وہ برباد کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، جو اتنی بے حس ہو چکے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور کتنی لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل کر اپنا پیسہ اور اپنا کالا دھندا چمکا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ضمیر مر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور اس پر میں نے بھی عمل کر لیا تھا۔ میں نے پولیس والوں کو سب کچھ بتا دیا اور اس جگہ کی نشاندہی بھی کر دی جہاں پر یہ گندا کام کیا جاتا تھا اور ان معصوم بچوں کو یہاں لا کر قید کیا جاتا۔ میں تو سوچ سوچ کر ہی لرز اٹھا تھا کہ کتنی بیٹیوں کی عزت پامال ہوئی ہوگی، کتنی مائیں زندہ درگو ہو گئی ہوں گی، کتنے گھر بکھر گئے ہوں گے۔ یہ سوچ میرے دماغ میں آتے ہی میرا کلیجہ منہ کو آنے لگ جاتا۔ میں مرد ہو کر یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جن پر یہ سب بیتا ہوگا، ان پر کیا قیامت گزری ہوگی۔ اور پھر میرے گھر پولیس آ کر میری ماں کو لے گئی۔ میری ماں مجھے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے انہیں نظر انداز کر دیا اور پولیس والوں سے بولا کہ آپ انہیں یہاں سے لے جائیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری ماں سمجھ گئی کہ ان کی حقیقت میرے سامنے کھل چکی ہے، اور پھر وہ چیخ چیخ کر مجھ سے معافی مانگنے لگیں۔ میں نے بس اتنا بولا کہ ان کو لے جاؤ۔ ان کے جانے کے بعد میرا ضبط جواب دے گیا اور میں شدت سے رونے لگا۔ یہ رونا کچھ بھی نہیں تھا۔ لڑکیوں کی اذیت محسوس کرنا، ان لڑکیوں کی اذیت محسوس کرنا اور بھی مشکل تھا۔ میں نے فیصلہ ٹھیک کیا تھا، کیونکہ مجھے ان بیٹیوں کی اذیت کا اندازہ تھا، اور میں اتنا بے حس نہیں بن سکتا تھا کہ سب جانتے ہوئے بھی ان مجرموں کو کھلے عام دیکھتا رہوں۔ اس لیے مجھے انتہائی سخت قدم اٹھانا پڑا۔ بے شک وہ میری ماں تھی، لیکن ایک مجرم بھی تھی۔ میں جیل میں ان سے ملنے جایا کرتا تھا۔ اب وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پاتی تھیں، مجھ سے بہت بار معافی مانگ چکی تھیں۔ جب میں ان سے ملنے جاتا تو میرے آگے ہاتھ جوڑ دیتی۔ اب وہ خود اپنے کیے پر پچھتا رہی تھیں۔ میں ان سے یہی کہا کرتا تھا کہ اللہ پاک سے توبہ کریں، شاید وہ آپ کو معاف کر دے۔ انہیں اب شرمندگی تھی اور کئی بار مجھ سے اس بارے میں اظہار کر چکی تھی۔ اب صرف اس وقت کا انتظار تھا جب ان کی سزا میں کمی آ جائے یا سزا ختم ہو۔ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان بہت جلد اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتا ہے۔ اسی لیے کسی سے بھی، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ان سے برا کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت جلد ہو جاتی ہے، جس کے نتائج بہت ہی برے نکلتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کسی کا برا چاہو ہی مت، کیونکہ جو کرو گے وہی بھگتنا پڑے گا۔ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن زندگی میں کمی ضرور ہے۔ کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کاش یہ سب نہ ہوتا تو میری ماں میرے پاس ہوتی۔ اللہ پاک سب انسانوں کو نیک ہدایت دے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔